نادیہ بتائیں ہو کیا رہا ہے ابھی تک, ذرا ہمیں انفو تو دیں. دیکھیے کامران ٹسوری صاحب جب گورنر بنے تھے, اور میں نے نیا دور پہ ہی کہا تھا کہ آج سے پھر اس کا مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے کراچی میں. اور یہ بہت یہ اس لیے بھی واضح تھا کہ جتنے بھی یہاں پر بائی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سکور کیا رہی. ظاہر ہے کہ کراچی کے کچھ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, لیکن زیادہ تر جو پاکٹس تھے یا زیادہ تر جو نشستیں تھیں جو پہلے متحدہ قومی موومنٹ کو جاتی تھیں, اب ان کا ووٹر جب باہر ہی نہیں نکلتا تو ظاہر ہے کہ پھر جیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہے. لہٰذا یہ سب کو سمجھ میں آنے لگا کہ تحریک انصاف تو کراچی میں سویپ کر جائے گی اگر ایک جماعت کا ووٹر ہی نہیں نکلے گا. اب کیا کیا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو نہیں اتنی جگہ بنا سکی ہے. جیسے میں نے کہا کہ کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور کچھ ہے جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ کو ویسے تو نہیں ملنے تھے نا ووٹ جب تک کہ یہ یونائٹ نہیں ہوں گے. تو یہی اسی کام کے لیے کامران ٹسوری صاحب آئے تھے اور انہوں نے بڑے میں کہوں گی بخوبی یہ کام انجام بھی دے رہے ہیں. آپ نے ایک دوسرے کے خلاف اب تک بات نہیں سنی ہوگی. کل رات گئے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ پاکستان ہاؤس گئے, مصطفیٰ کمال سے ملے. ابھی کیونکہ میں راستے میں تھی میں نے ابھی ریسنٹ نہیں دیکھا, لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ آج فاروق ستار صاحب سے ان کی ایک ملاقات ہوگی رات کو گورنر صاحب کی. اور اسی طرح سے گورنر صاحب جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کے گھر گئے تھے ایسے PIB وہ جائیں گے. وہاں پر وہ جا کر کے جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ ان کو ظاہر ہے فاروق ستار صاحب کے سامنے بھی رکھا جائے گا. تو یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ سب ایک ہوں گے, اس میں آپ کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ جو موڈالٹیز ہے وہ طے ہونی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ PSP کے چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, وہ چاہیں گے کہ وہ بھی لیڈر میں سے ہوں. اسی طرح سے فاروق ستار صاحب وہ چاہتے تھے کہ وہ کنوینر بنے. خالد مقبول صاحب کا کیا ہوگا, کیا عامر خان صاحب اس پر راضی ہوں گے کہ نہیں. تو یہ جو ایک فائن چیزیں ہیں یہ اب حل ہونا باقی ہے. لیکن یہ بات اصولی طور پر طے ہو گئی ہے کہ اگر کراچی میں نشستیں چاہیے ہیں تو تمام دھڑوں کو ایک ہونا ہوگا. ابھی ایک چیز جو ابھی میں کہوں گی کہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ دیکھیں صرف یہ فیکشنز کو آپ جوڑ کر کے اگر سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا, یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ لندن فیکٹر جسے کہا جاتا ہے, یعنی وہ ووٹرز جو کہ لندن ووٹرز کہلاتے ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کی سپورٹ میں نہیں آتے. ابھی میں اس کے بارے میں اس لیے جسے کہتے ہیں نا کہ وثوق سے نہیں کہہ سکتی رضا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں, میں نے کچھ دنوں سے الطاف حسین صاحب کا کوئی بیان نہیں دیکھا ہے ان فیکشنز کی ری یونین کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے کہ جیسے اسے رد کرتے ہوں گے, ورنہ وہ تو فوراً بیان دیتے ہیں. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو بتائیے. تو خاموشی جب ہے تو اس کا مطلب کیا ان کا بھی آشیرواد اس میں شامل ہے یا شامل ہونے کو ہے؟ اگر MQM نے وہی سیٹیں حاصل کرنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لندن فیکٹر کو بھی کہیں نہ کہیں آنا ہوگا. لیکن اس سے آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ نیوٹرالٹی آ گئی ہے واپس, یا نیوٹرالٹی جو اناؤنس ہوئی تھی وہ ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ فیکشنز اتنے آرام سے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں, وہ کسی کے اشاروں پر ہو رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں کراچی کی اگر سچویشن کی بات کروں, اور سولنگی صاحب آپ بھی اس کو بہتر طور پر سمجھتے ہو, اس شہر نے بہت خون خرابہ دیکھا ہے, بڑی ایتھنک وائلنس دیکھی ہے. تو کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دوبارہ سے ری یونین ہوگا اگر اس میں لندن فیکٹر شامل ہے؟ کیا یہ کنٹرول کر پائیں گے اس کے بعد, یا پھر بعد میں ایک مرتبہ پھر بتا دیا جائے گا کہ جی اس میں تو را کی لوگ ملوث ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ توڑا کیوں گیا تھا, کیا اس وقت ضروری کس کو بینیفیشری بنایا گیا جو آپ سب کے سامنے ہے 2018 میں, پھر جوڑا کیوں گیا, اب کس کو بینیفیشری بنایا جا رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں ضرور ملوز خاطر رکھنی ہے. پر اب دیکھتے ہیں کہ کون لیڈ کرے گا اس کو. جو لیڈ کرے گا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے یکجا کرنا ہے, تمام ووٹرز کو اکٹھا کرنا ہے, اور جتنی بھی گریوانسز ہیں تمام فیکشنز کی وہ دور کرنی ہے. جی رضا. ٹھیک جی, بہت شکریہ نادیہ, بڑا مفصل تجزیہ آپ نے دیا.
آپ یہ مجھے بتائیے سولنگی صاحب، آپ نے سنا دو باتیں. ایک تو نادیہ نے یہ تو کہہ دیا کہ بڑی سیریس موو چل رہی ہے، لندن فیکٹر کا انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لندن فیکٹر جو ہے وہ کتنا اہم ہے؟ نمبر ون، جیسے نادیہ کہہ رہی ہیں، اور نمبر ٹو، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لندن کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کو الطاف حسین کو سپیس دے گی؟ دیکھیں، جو لندن فیکٹر ہے اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت جی اس لیے ہے کہ کچھ جینوئن گریوانسز ہیں مہاجر کمیونٹی کے، جی جس پر سیاست ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اور کچھ حالیہ گریوانسز ہیں، وہ آفیسز سے متعلق ہوں، گمشدہ افراد سے متعلق ہوں، جو مسنگ پرسنس ہیں ان کے حوالے سے ہوں. تو مختلف طرح کی گریوانسز ہیں. اب جب سے ایم کیو ایم پاکستان بنائی گئی اور الطاف فیکٹر کو مائنس کیا گیا، تو اس کے بعد جو گریوانسز تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. جب آپ گریوانسز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو الطاف فیکٹر جو ہے وہ تو ریلیونٹ رہے گا. تو اصل جو بات ہے، روح جو اس معاملے کی ہے، وہ ان گریوانسز کو سمجھنے کی ہے. وہ گریوانسز جو کہ خود سندھ کی جو ایک ڈومیننٹ کمیونٹی ہے، جو پرانے سندھی جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ان کے مسائل ہیں، وفاق کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہیں. تو ان کو ٹیبل پر لائے بغیر، کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیے بغیر، ان گریوانسز کو ایڈریس کیے بغیر آپ 0+0+0 کریں گے تو وہ ایکول ہوگا 0 کے. آپ جو پی ٹی آئی اور اس طرح کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے انفلوئنس کو کم نہیں کر سکیں گے اگر ان کو آپ جوڑیں گے، جب تک ان ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کرتے. اگر آپ ایشوز کو ایڈریس کر لیں تو پھر الطاف فیکٹر جو ہے اس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں. اس کو کون استعمال کرتا تھا؟ انڈیا کرتا تھا، امریکہ کرتا تھا، جو کچھ بھی کرتا تھا. جب آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں گے تو لوگ جو ہے وہ آپ کے ٹربل واٹرز میں فشنگ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو جو مسئلے کی جو جڑ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو مہاجر کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں، ایک تو ان کو سندھ کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایتھنک پارٹی میں جمع ہو کے ایک پریشر گروپ کے طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. سندھیز نے بھی جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کسی ایتھنک پارٹی میں جمع ہو کے نہیں کیا. ایک فیڈرل پارٹی کے اندر جب وہ حصے دار بنے اس کے بعد ہی ان کو کچھ ملا ہے، اور کافی کچھ ملا ہے.